قومی خزانے کا جو بے دریغ استعمال ہے وہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان۔ غزہ والے ہم سے بازی لے گئے کہ وہ شہید ہوتے ہیں تو میڈ ان اسرائیل کے اسلحہ سے، ہم زخمی، شہید، مضروب، شدید زخمی ہو رہے ہیں تو وہ میڈ ان پاکستان سے۔ ہم بھی میڈ ان پاکستان، ہمیں مارنے والے بھی میڈ ان پاکستان، جس اسلحہ سے مارا جا رہا ہے وہ میڈ ان پاکستان۔ تو آخر کون لوگ ہو تم، گولی کیوں چلا رہے ہو؟ ہماری حکومت دو ریاستی حل کے نام پر جو کر رہی ہے وہ یہی تاثرات اور اتنا ظلم، اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ یہ کر چکے ہیں تسلیم اسرائیل کو، اور جو اسرائیل کے خلاف تابانہ اور امن آواز ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے حق میں جو مضبوط اور پرعزم اور پرجوش آواز ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اگر غزہ کے ان مظلوموں کی قربانیوں سے بات برلن، اوسلو اور سڈنی تک آ گئی ہے تو انشاءاللہ امام الانبیاء محمد عربی کے ان سچے غلاموں کی ان قربانیوں کی وجہ سے یہ بات پوری دنیا پر عیاں ہو جائے گی۔ اور ایک بات، غزہ والوں کی یہ قربانیاں منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیں گے۔ آپ کا جو گھر بن رہا تھا سے جو ہے وہ سارا حقیقی لا کے بلڈوزرز لا کے گرا دیا گیا ہے، اس کے وجہ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، پہلے بھی اللہ نے بنوا دیا ہے اور اس کو بھی ابھی وہی بنوا دیں گے۔ یہ تو ترقی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جب بابا جی فرمایا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدُ إِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّن، حضور میری ماں بھی، میرا باپ بھی، میرے اولاد بھی، سب کچھ حضور کے لیے قربان ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پریشانی نہیں بنے گی، واپس جائیں گے، چھت نہیں ہوگی اور وہ کمرے نہیں ہوں گے، اب نہیں ہے تو کیا، اب نہیں ہے تو کیا، ہم روڈ پر بھی سو لیتے ہیں، اے سی کے اندر بھی سو لیتے ہیں، جو چیز جیل میں بھی سو لیتے ہیں، چارپائی کے اوپر بھی سو لیتے ہیں، اور جناب نیچے بھی سڑک پر بھی سو لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بن جائے گا، وہ مالک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ہم کسی اور کے آگے نہیں، نہ ہم نے کبھی اور سے توقع رکھی ہے، ہماری توقع اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اور اس سے خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔